الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ فإذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیب ربنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء کے بعد انتہائی قابل القدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم ناظرین و سامعین کرام، خصوصاً اسٹیج پر جلوہ فگن مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت، اراکین مرکزی مجلس شورا تحریک لبیک پاکستان اور ضلع غربی کے امیر محترم سید کاشف علی شاہ صاحب اور ضلع غربی کے تمام تر ذمہ داران، کارکنان، محبین، متعلقین، آج کی محفل ہمارے بابا جان علیہ رحمت کی روح پرفتوح کو اور شہدائے ناموس رسالت کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے۔ یاد رکھیں، ہماری جو تحریک ہے یہ بابا جان کے اخلاص پر کھڑی ہے۔ اس تحریک کے ہر کارکن کے پائے ثبات میں تزلزل نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ تحریک امیر المجاہدین نے اسلام کے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ انشاءاللہ روز فزوں اپنی منزل کی جانب کشاں کشاں بڑھ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ عالم اسلام میں تحریک لبیک پاکستان نظریہ اسلام کی ایک نمائندہ تحریک نامینیٹ ہوگی، یہ دنیا دیکھے گی، اور اب دیکھ بھی چکی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میدان میں کھڑے یہ لوگ جو کبھی پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمیشہ اسلام کے لیے، دین کو تخت پہ جلوہ فغن کرنے کے لیے یہ اپنا سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اپنے اس بابا جی کے مشن سے کبھی غداری نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، لیکن جب کوئی اذیت آ جاتی ہے، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جناب اللہ کا عذاب آ گیا ان پہ۔ سبحان اللہ بولو تو بولوں، تھکے بیٹھے ہو کہ پکے بیٹھے ہو؟ بھائی جو تھکے بیٹھے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سبحان اللہ، دیکھو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں
149 किलोमीटर सफर करने के बाद भी अगर पूछा जाता थके बैठे हो, तो वो कहते कि नहीं, अभी तो मंजिल आगे है, अभी तो हम पक्के बैठे हैं। इसीलिए हमारा हर कारकुन कच्चा नहीं बैठा होगा, सच्चा बैठा होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फैज मिलता है अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमत से। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर कारकुन अपने इस तहरीक के लिए, दीन को तख्त पे लाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार बैठा है। तो जब कोई अजियत मिलती है, कुरान कहता है, अल्लाह का कलाम है, जब अजियत आ जाए, कोई शेलिंग हो जाए, कोई फायरिंग हो जाए, कोई इर्द गिर्द रेंजर की टोलियां आ जाए, जत्थे आ जाए, पुलिस आ जाए, तो फिर वो जो बाहर हैं वो क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो। बाहर वाले कहते हैं देखो मना नहीं किया था, ना पंगा लो, ना जाओ, क्यों गए? और जब पता चलता है कि ये पाए इस बात में तसलसल नहीं आया, ये मर्द मुजाहिद अपने मैदान में रहे, खड़े रहे, डटे रहे, न झुके, न बिके, न दबे, न पीछे हटे, जब वहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतह याब फरमाया, तो अब ये क्या कहते हैं? कुरान क्या कहता है? भाई अल्लाह का कलाम है। रब ने फरमाया कि जब अल्लाह की मदद आ जाती, जब कोई ईजा, जब कोई तकलीफ आती, तो कहते हैं मना किया था, गए क्यों? वैजा जा, सुभान अल्लाह, वला इन जा नसरुम मिन रब्बिका, ऐ हबीब, जब तेरे रब की जानिब से इन पर, इन मुजाहिदीन पर, जब तेरे रब की जानिब से मदद आ गई, तो अब वही लोग क्या कह रहे थे? कह रहे थे इन्ना कुन्ना माकुम, असी ते तुहाडे नाल सा, असी भी मुसल्ला बिछा के जनाब दुआएं करते रहते सा, हम भी तो तुम्हारे साथ थे भाई, बिल्कुल, बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जब शेलिंग हो रही थी, जब फायरिंग हो रही थी, जब शुहदा की लाशें उठाई जा रही थी, जब जख्मी, जब हमारे बच्चे अपने हाथ से, अपने पांव से, वो अपने हाथ गंवा चुके थे, पांव से माजूर हो चुके थे, आंखें कुर्बान कर चुके होते थे, उस पीरियड में ये कहते थे देखो मना किया था, लेकिन जब फतह याब होके वापस आए, अब कहते हम भी तो तुम्हारे साथ थे भाई। रब ने फरमाया मैं ज्यादा जानता हूं, रब ने फरमाया मैं ज्यादा जानता हूं कि इस लोगों के, इस दुनिया वालों के सीनों में क्या छुपा बैठा है। दूसरी आयत पढ़ लूं? सुभान अल्लाह बोलो तो बोलूं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया व मिनन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन, लोगों में से वो लोग जो एक किनारे पर इबादत करते हैं, अंदर नहीं जाते। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, न अबलह मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। मैं अबलह मस्जिद नहीं हूं, मैं तहजीब का भी फर्जंद नहीं हूं। अबलह मस्जिद तो वो हो जब मिंबर पे बैठे तो सामने कमेटी की आंखों में आंखें देखकर फिर वो बोले, वो जनरल सेक्रेटरी सामने बैठा है, हक बोलूं तो कैसे बोलूं, वो सेठ साहब बैठे हैं, हक बोलूं तो कैसे बोलूं। हमें हमारे बाबा जी अलैहि रहमत ने, हमारे उस्ताद मुकर्रम ने हमें वो सिखाया है, फरमाया जब मिंबर पे बैठो ये मत देखो कमेटी का सदर बैठा है, ये मत देखो कमेटी के अरकान बैठे हैं, ये समझो कि ये मिंबर किसी कमेटी के जायदाद नहीं है, ये मिंबर मुस्तफा करीम की मिल्कियत है। मैं मुरीद के में भी कहा था, यहां भी कहूंगा, इजाजत है? फारसी को तो देश निकाला कर दिया हमने, फारसी तो हमारे निसाब से डिलीट हो गई है। एक शेर पढ़ता हूं, शायद आपको भी याद हो। एक शेर है शेख सादी का और एक शेर है अकबर हुसैन अल्लाह आबादी का। शेर क्या है? करीमा बेबख्शाए बरहाले माँ, ये शेख सादी का है।
اکبر حسین اللہ آبادی کا کیا ہے؟ کریمہ بے بخشائے برحال بندہ، کریمہ بے بخشائے برحال بندہ کہ ہستم اسیر کمیٹی و چندہ. کیا بات! آج کمیٹی کو دیکھ کر میں اپنے حق گوئی سے منحرف ہو جاتا ہوں. آج میں لوگوں کے چندوں کو دیکھ کر میں حق بات سے منحرف ہو جاتا ہوں. یہ سبق ہمیں ہمارے استاد نے سکھایا ہی نہیں ہے. میری 6 مسجدیں ہیں، واللہ میں نے آج تک وہاں کمیٹی نہیں بنائی ہے، اس ڈر سے کہ کہیں میں منبر پہ بیٹھ جاؤں. میں تو وہی بولوں گا جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، میں تو وہی بولوں گا جو مجھے سبق امیر المجاہدین نے دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو میں کمیٹی بناؤں اور کل کو وہ مجھ سے جھگڑا کرے، روک دے، ٹوک دے. اسی لیے میں نے یہ نظام رکھا ہی نہیں. فرمایا لوگوں میں سے وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے، ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو کے، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. زندہ باد، زندہ باد. رب العالمین نے فرمایا لوگوں میں سے وہ لوگ تشریف رکھیں. سبحان اللہ بولو تو بولو. کیا بات! ہاں وزیر خان والا جذبہ دکھاؤ، وزیر آباد والا، سوری. ہاں کیا بات! رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. رب العالمین نے فرمایا توجہ، توجہ ہے، غور ہے. تھکے بیٹھے ہو کہ پکے بیٹھے ہو؟ سچے بیٹھے ہو کہ کچے بیٹھے ہو؟ چلو جو کچے بیٹھے وہ ہاتھ کھڑا کرے. لو کر لو بات. سبحان اللہ. رب العالمین نے فرمایا جو ایک کنارے پہ عبادت کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ عَلَىٰ حَرْفٍ، ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو کے دریا کے اندر نہیں کودیں گے، دریا کے اندر نہیں جانیں گے، طوفانوں میں، طغیانوں میں، وہ طغیانیوں میں نہیں اندر آئیں گے. کنارے پہ کھڑے ہوں گے، کنارے پہ کھڑے ہو کے وہ ویٹ کریں گے، وہ انتظار کریں گے. اور وہ انتظار کیا ہوگا کہ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر تو ان کو جو اندر ہیں، جو کراؤڈ میں ہیں، جو میدان میں ہیں، اگر انہیں کوئی بھلائی مل گئی تو پھر مطمئن ہے. پھر کیا ہے؟ مطمئن ہے کنارے پہ، اندر بھی نہیں آئے. اگر اندر والوں کو جو میدان میں ہے کوئی خیر کی بات آ گئی مطمئن ہو گئے. اور اگر اصابت ہو فتنتن، اگر ان پر شیلنگ ہو گئی، اگر ان پر فائرنگ ہو گئی، اگر ان کی گرفتاریاں شروع ہوئی، اگر ان کو شہید کیا گیا، اگر ان کو زخمی کیا گیا تو انقلب علی وجہہ، پیچھے دوڑو، پیچھے بھاگو. رب العالمین نے فرمایا یہ جو بھاگنے والے ہیں، یہ جو میدان چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں، بعض ایسے بھی تھے جو فوٹو سیشن کے لیے بھی آتے تھے، فیس بک پہ چڑھا لیا، اس کے بعد غائب. فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. ہم اس کے کبھی منکر نہیں ہے، ہم کبھی اس سے انکار نہیں کرتے ہیں کہ آپ گوشہ نشین ہو جاؤ، آپ مراقبے میں چلے جاؤ، آپ ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل کی گردانے پڑھنے میں لگ جاؤ. واللہ ہم اس کے مخالف نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور بتانے کے حق میں رہیں گے کہ وہ اس وقت تک کام آئے گا کہ جب اندر بیٹھ کر آپ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہو. آج بتا دوں ذرا، سبحان اللہ،
میرے بابا جان کا عرس ہے اور یہ غربی والوں نے ہمارے غریب سے دل میں امیری کی جھلک ڈال دی ہے اور ہمارا دل ہمارا سینہ چوڑا ہو گیا ہے. ان غریبوں کی محنت کو، ان کے اس شوق کو، ان کے مجاہدانہ کردار کو دیکھ کر ہمارا سینہ بھی چوڑا ہو گیا. اور غربی والوں تعدی بھی واہ واہ. آؤ پھر غوث اعظم کی بارگاہ سے فیض لیتے ہوئے آپ کو بتا دوں، شیخ علی مرصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ بولو تو بولو. ولی کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی غوث اعظم کے خلیفے کی زبانی. ہاں کوئی اور نہیں، خلیفے کی زبانی سنا رہا ہوں. اور یہ راوی کون ہے؟ آداب المریدین میں شیخ ابو نجیب سہروردی علیہ رحمت نے یہ بات لکھی ہے کہ غوث پاک کے خلیفے سے پوچھا گیا ولی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا العارف ما وجد فیہ ثلاثۃ. ولی وہ ہے جس میں 3 عادتیں ہوں. گن لو، سن لیو، تاکہ گلی کونے میں آپ کا کوئی راستہ نہ روک سکے. ولی کی تعریف غوث پاک کے خلیفے سے سن لو. ولی وہ ہے جس میں 3 خصلتیں ہوں. کتنی؟ بولو تو بولو. 3 خصلتیں ہوں. کون سی بلا؟ دین الانبیاء، نبیوں والا دین ہو، اس میں نبیوں والا دین ہو. وسیاست الملوک، ولی کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر عادل بادشاہ کی سیاست بھی ہو. ولی کا سیاسی ہونا ضروری، ولی کا دین انبیاء کا متبع ہونا ضروری. یہ کس کی زبانی سنا رہا ہوں؟ یہ کسی رضوی کا فتویٰ نہیں ہے. رضوی کے پیر غوث اعظم کے خلیفے کا فتویٰ ہے. 3 خصلتیں ولی میں ہونا لازمی: دین الانبیاء، سیاست الملوک، تدبیر الاطباء، حکیموں والی تدبیر ہو اور عادل حکمرانوں کی سیاست ہو اور نبیوں والا دین ہو تو وہ ولی کہلاتا ہے. بھائی گوشہ نشینی تو مصطفیٰ نے بھی فرمائی ہے نا. آؤں ذرا اقبال پہ. سبحان اللہ بولو تو بولو. آخر سے بھی سبحان اللہ کی ضربیں لگنی چاہیے. یہ آپ کا سبحان اللہ ایک اور فلسفہ بتا دوں. سبحان اللہ کی آپ نے بڑی مثالیں سنی ہوں گی خطباء کرام سے، ایک رضوی سے بھی سن لو. یہ جو سبحان اللہ آپ پڑھتے ہو نا، یہ جتنا بھی انہوں نے ماشاءاللہ بہار کیا ہے، سبحان اللہ. غربی والوں تواڈی بھی واہ واہ، دل خوش کر دیا آپ نے. یہ بابا جی علیہ رحمت کے عرس کی محفل ہے اور شہدائے ناموس سے رسالت کے عرس کی محفل ہے. آپ جب سبحان اللہ کہتے ہو نا تو وہ آپ کو بھی ثواب ملتا ہے اور امیر المجاہدین کی بارگاہ میں بھی اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی غار حرا میں تشریف لے گئے تھیں. علماء تشریف فرما ہے، مشائخ کرام. غار میں گئے، غار حرا میں. اقبال سے پوچھتے ہیں. اقبال نے کہا کہ ہاں مصطفیٰ غار میں تشریف لے گئے. مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید. نبی علیہ السلام غار حرا میں جا کے خلوت نشینی اختیار فرمائی، لیکن وہاں خلوت سے کتنے کام آپ نے حکم فرمایا یا کام ترتیب دیے. اندر رہ کے صرف نذرانے بٹورنا مقصد نہیں، اندر بیٹھ کے لوگوں پر تانے کسنا یہ مقصد نہیں. اندر بیٹھو تو یہ 3 کام کرو جو مصطفیٰ نے کیے ہیں. کتنے 3. کتنے یاد رہے گا؟ غوث اعظم کے مرید کا، خلیفے کا بھی قول یاد رکھنا اور علامہ اقبال کا بھی.
پہلا کام کیا؟ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید، قوم کی تعمیر کی، آئین کی تعمیر کی اور حکومت بنائی۔ ہمارے تو مصطفیٰ بھی سیاسی ہے۔ ہاں، کوئی اگر سیاست کا انکار کرے آئے میدان لگائے، ہمارے نبی سیاسی ہے، بلکہ ہر نبی سیاسی ہے۔ ہمارے نبی نے تو 10 سالہ حکومت چلائی ہے، اور وہ بھی مسجد کے اندر۔ آج لوگوں کو کہتے ہیں کہ مولوی کا کیا تعلق سیاست سے، مسجد میں یہ بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں۔ میں نے کہا مسجد میں بیٹھ کر ہی سیاست میں برکتیں ہوتی ہیں۔ 10 سالہ حکومت میں توجہ ہے، غور ہے، تھکے بیٹھے ہو پکے بیٹھے ہو؟ ابھی تو قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں، قائدین تو پیچھے، ہم تو کارکن ہیں بھائی، تھکے تو نہیں ہو؟ سبحان اللہ بولو تو بولوں۔ 10 سالہ حکومت نبی علیہ السلام کی، توجہ ہے، 10 سالہ حکومت نبی علیہ السلام کی، قومی اسمبلی مسجد نبوی ہے۔ 2.5 سالہ صدیق اکبر کی حکومت، قومی اسمبلی مسجد نبوی ہے۔ 10 سالہ فاروق اعظم کی حکومت، قومی اسمبلی مسجد نبوی ہے۔ 12.5 سالہ حکومت عثمان غنی کی ہے، مسجد نبوی، قومی اسمبلی بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، کینٹ بھی ہے، فوجی کیمپ بھی ہے۔ اور مولا علی کے دور حکومت میں مسجد نبوی قومی اسمبلی رہی، لیکن ایک صوبائی اسمبلی بھی بنائی گئی، وہ بھی کون سی؟ جامع مسجد کوفہ والی۔ جب قوم کے فیصلے مسجدوں سے باہر اسمبلیوں میں ہونے لگے تو قوم کی رسوائیاں ہونے لگی، قوم سڑکوں پر بھوکی، عوام جو ہے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگی، عزتیں محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، کسی کو بھی اٹھا کے گٹر نالی میں پھینک دیا جاتا ہے، بوری بند لاشوں کی سیاست ہوتی ہے۔ کب؟ جب مسجدوں میں فیصلے نہیں ہوتے، جب اسمبلی میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسجد کا امام یہ اپنے علاقے کا ایسے چو ہوا کرتا تھا۔ آج مسجد کا امام تو سروینٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہاں، یہ حقیقی بات ہے، یہ وہ سچ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہر فرد اس کو مانتا ہے لیکن زبان پہ نہیں لاتا۔ ہم سب کو کارڈ دیتے ہیں، میں آج بھی بیان میں کہہ رہا تھا، سب کو شادی کے کارڈ تقسیم ہوتے ہیں لیکن مسجد کے امام کو نہیں، کبھی کارڈ ان کے نام پہ نہیں گیا۔ جاؤ نا کرسچین مذہب کو دیکھو، وہ سب سے پہلا کارڈ دے گا اپنے پادری کو، ہندو مذہب کو دیکھو پہلا کارڈ دے گا پنڈت کو، لیکن مسجد کا امام بس جی ٹائم ہو گیا، آپ نے بھی جا کے دھک دھک دھک، مولوی صاحب چلیے، مولانا صاحب نے بھی چادر ڈال کے چل جناب۔ یہ تو ہمارے مسجد کے امام کی قدر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب باجے ہوں گے، ڈول ہوں گے، 60-70 ہزار روپے وہاں خرچ کیے جائیں گے، لیکن جب مسجد کے امام کو جب وہ نکاح کی فیس دیں گے تو اس میں بھی میدان کربلا لگ جاتا ہے۔ دولہا والے کہتے ہیں کہ جی یہ ذمہ داری تو آپ کی ہے، دلہن والے کہتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کہتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں 1000 آپ دے دو 1000 دے دیتے۔ یہ ہمارے امام کی قدر ہے، یہ دین کا ہمارا گراف ہے کہ دین ہمارا کہاں پہ کھڑا ہے، دین کے ساتھ ہم کتنے وفادار ہیں، دین کو ہم نے کیا حیثیت دی ہے۔ جب دنیا کا بیلنس آپ دیکھیں، آپ پیمانہ دیکھیں، دین کو دیکھیں، دنیا کو دیکھیں، یہ کیوں دین کا اتنا مقام ہماری نظروں میں نیچے گر گیا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے محکومیت اختیار کی ہے، دین کو ہم نے قید کر دیا ہے، دین کو ہم نے قیدی بنا دیا ہے، مقید کر دیا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اندر، مسجد کے اندر دین کو پابند کر دیا ہے۔ باہر جو چاہے کر لو، جو چاہے تیرا جی چاہے کر لو، دین مقید ہے مسجد کے اندر۔ لیکن یاد رہے امیر المجاہدین، ہماری جانیں ان کی عظمت پہ قربان ہو جائے، واللہ بابا جی ہمیں بہت جلدی چھوڑ گئے، رب کی تقدیر تھی، ورنہ آج بھی ہم اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ یہ جب سے میرے بابا جی کا جنازہ ہوا، گھر والے میرے بھائی یہاں موجود ہیں، رشتہ دار یہاں موجود ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں اپنے آپ میں مجھے ہوش ہی نہیں ہے۔
میرے مقتدی بھی یہاں میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے بہت سارے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ بابا جی کے بعد جو ہے یہ بندہ ٹوٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے. اور جب میں بکھر گیا اس وقت جب میرے امیر المجاہدین کے لخت جگر کو ظالموں، جابروں، ڈکیتوں نے راستے سے ڈاکہ ڈال کے میرے امیر کو پابند سلاسل بلا جرم کیا، میں ٹوٹ کے رہ گیا. آج میرا انداز بھی چینج ہے. میرے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ کیا بات، ہماری جان میں جان آ گئی جب ہمارے امیر محترم ہمارے درمیان آ گئے. واللہ یہ سعد حسین رضوی یہ میرے بابا جان کے عکاس ہے، عکس جمیل ہے. ان کی قدر کرنا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے. آج کفر پورا ان کے خلاف کھڑا ہے، ایک 27-28 سالہ بچے کے خلاف. آپ کسی سپر پاور ملک کے خلاف کھڑے ہو جاؤ ظالموں، ایک بچے کے خلاف. بچے کے خلاف کیوں کھڑے ہیں پتہ ہے؟ کیونکہ ان کے والد نے ان کی نیندیں اڑا دی تھی. کیونکہ ان کے والد کوئی صرف مولوی نہیں تھے، کوئی پیر نہیں تھے، آخری بات کر رہا ہوں، کوئی پیر نہیں تھے، کوئی صرف خطیب نہیں تھے. انہوں نے اس قوم کو بتایا کہ تم اصل میں حکمران ہو، تم حاکم ہو، تم سلطان ہو. یہ تو انگریزوں نے جمعہ 8 دن ہوئے تمہیں زیر نگیں کر دیا ہے. اٹھو اور اپنے جو میراث ہے آباء و اجداد کی وہ واپس لے لو. نظام کو تخت پہ لاؤ، دین کو تخت پہ لاؤ. جب دین تخت پہ ہوگا نا، ہمارا نعرہ ہے دین تخت پہ لانے کا. اس کا ایک فلسفہ چھوٹے چند ایک لفظوں میں سمجھا کے آپ سے اجازت چاہوں کہ ہم کیوں کہتے ہیں، ہمارے بابا جان علیہ رحمت نے کیوں فرمایا کہ دین تخت پہ لاؤ. بھائی تخت پہ کون ہوتا ہے؟ بادشاہ. تخت پہ کون ہوتا ہے؟ بولے 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 سب بولے. بادشاہ. فرمایا دین کو بادشاہ بناؤ. جب دین بادشاہ ہوگا، اب دین بادشاہ نہیں ہے. اسی لیے گھر گھر پہ جا کے ہمارے وہ لوگ جو 8 سالہ درس نظامی پڑھنے والے اور اپنے گھروں سے دور مدارس کے ان سختیوں کو برداشت کر کے دستار بندی کرنے والے، وہ بھی کک مارتے ہیں نا موٹر سائیکل پہ، بیٹھ جاتے ہیں. اس دروازے پہ گئے، بیل بجائی، اندر سے آواز آئی قاری صاحب آج بچے فارغ نہیں ہیں. کک لگا کے دوسرے دروازے پہ، تیسرے دروازے پہ رول رہا ہے. دین کو لوگوں کے گھروں میں منتیں کر کر ہم جا کے منتیں کر کے لے جا رہے ہیں. دین سیکھو، دین پڑھو، دین سیکھو. بابا جی نے فرمایا نہیں، دین کو کہیں نہیں لے جاؤ، دین کو بادشاہ بناؤ. جب دین بادشاہ ہوگا، جب تخت پہ دین ہوگا تو آئی جی جو ہے آئی جی وہ آرڈر جاری کرے گا، خبردار ہر ایسے چو اپنے تھانے میں خود جماعت کرائے گا. اب بتاؤ جب یہ قانون ہو تو وہ ایسے چو آپ کے پاس نہیں آئے گا، مولانا صاحب خدا کے لیے مجھے دین سکھاؤ، کیونکہ اوپر سے آرڈر آیا ہے. کیوں کہ جب دین بادشاہ ہوگا تو ہر بندے کو دین کی ضرورت، وہ خود سیکھے گا. کسی صاحب علم کو اس کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمارا مقصد صرف یہی ہے. بابا جی علیہ رحمت کا مشن صرف یہی تھا کہ یہ تاریخ دیکھو، اس پوری تاریخ میں امت مسلمہ حکمران ہے. جب حاکم اسلام، جب مسلمانوں کا امیر جب کوئی فیصلہ کرتا تھا تو کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہوتا تھا. آپ گن لو نا، جا کے آپ کیلکولیٹ کر دینا. آج یہ میں آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں، آئیڈیا دے رہا ہوں. جا کے پورے نبی علیہ السلام سے لے کے 1923 تک چیک کر لو تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اسلام کتنے عرصے تک حکمران رہا ہے اور کتنے عرصے تک ہم لوگ محکوم ہوئے ہیں. میں طائرانہ نگاہ ڈالتا ہوں، تاریخ جا کے پڑھ لینا کہ 10 سالہ نبی علیہ السلام کی ریاست ہے،
2.5 سال صدیق اکبر کی، 10 سالہ فاروق اعظم کی، 12.5 سال عثمان غنی کی، 5.5 سال مولا علی کی، اور 6 مہینے امام حسن کی، 100 سال بنو امیہ کی، 500 سال بنو عباس کی، 280 سال بنو آل فاطمی کی، اور 627 سال سلطنت عثمانیہ کی۔ یہ 1924 تک ہر جگہ آپ حکمران ہے۔ جب آپ فیصلے کرتے ہیں منگول بھی تڑپ جاتے ہیں، بربر بھی ان پر لرزہ طاری ہوتا ہے، تاتاری بھی آپ کی ہیبت سے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ سلطان ہیں۔ 1924 کے بعد یہ مٹ چکی تھی امت مسلمہ اس تصور سے کہ ہم بھی کوئی حکمران ہے۔ یہ بابا جی نے آ کے اس قوم کو بتایا، اٹھو اور اٹھ کر اس اسلام کو تخت پہ لے آؤ۔ جب اسلام تخت پہ ہوگا تو بڑی بڑی سپر پاور بھی تیرے قدموں کے نیچے آئیں گے، دین سب سے اوپر ہوگا۔ وما علیہ